سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آیہ مبارکہ جو تلاوت کی گئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 22 سال نازل ہوتا رہا، 22 یا 22.5 سال، اور اللہ فرمانے ہیں کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل فرمایا۔ رمضان میں اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آتی ہیں کہ رمضان میں اس کا نزول شروع ہوا، یا اس سے آسمان میں جہاں کتاب مکنون میں تھا، لوح محفوظ میں تھا، صحیفہ مکرمہ میں تھا، وہاں سے لا کر پہلے آسمان پر رکھ دیا گیا، اور پھر جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، آپ کی جد و جہد، آپ کی دعوت بڑھتی رہی، اسی کے مطابقت تھے اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیفے جو ابراہیم ہیں، جو ابراہیم کے صحیفے ہیں، یہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ تو رات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی کوہ طور پر جا کر، وہ رمضان کی 6 تاریخ گزرنے کے بعد، یعنی 6 رمضان گزرنے کے بعد ملی۔ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ 13 رمضان گزرنے کے بعد ملی۔ زبور جو داؤد علیہ السلام کو ملی وہ 18 رمضان گزرنے کے بعد ملی، اور قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ طاق راتوں کی درمیانی رات یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ لیکن یہ 25ویں رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ رات مجھے دکھائی پھر بلا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اتنی قیمتی رات ہے کہ اس کو تلاش کر کر اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے پورا، اس میں جتنی اللہ استطاعت دے، طاقت ہو، اتنا قیام کرے، قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں اور قرآن پڑھے، تاکہ یہ نور کی بارش ہمارے دلوں پر ہو، اور دلوں پر جو زنگ لگا ہے دنیا کی محبت کا، حسد کا، تکبر کا، کینے کا، یہ اترے، کیونکہ یہ اترے گا تو انشاءاللہ پھر ہدایت کا راستہ ہمیں واضح نظر آئے گا۔ بہرحال قرآن ہے کیا؟ کیونکہ رمضان کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام جو 4 اور 5 نمبر تھا اس میں الحمدللہ کافی ڈیٹیل سے بات کر لی۔ قرآن جو نازل کیا گیا یہ کہاں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ بروج اس کی آیت نمبر 21 اور 22 میں، بل ہوا قرآن مجید۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے بڑا بزرگی والا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے، ایسی جگہ پر ہے۔ پھر یہ وہاں سے آسمان دنیا پر آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا۔ آج جو قرآن ہمارے پاس ہیں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن تو بڑا عزت والا ہے، بڑا شرف والا، اللہ اکبر۔ فی کتاب مکنون، ایسی جگہ ہے جہاں ایسی کتاب میں ہے جو عام بندے تک، عام فرشتوں تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے مگر بڑے ہی پاکیزہ فرشتے۔ سورہ بس میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ فرشتے، اس کو صرف ہاتھ وہی لگا سکتے ہیں جو فرشتوں میں بھی بڑے عزت والے ہیں، بڑے اکرام والے ہیں۔
سورہ القدر میں اللہ جیسے فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو کس رات میں نازل فرمایا؟ قدر والی رات، جس میں اللہ فیصلے فرماتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے، کتنی فضیلت ہے اس رات کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 ماہ 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری عمر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہر فیصلہ، ہر حکم جو اللہ دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں اس رات کو۔ اللہ اکبر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح رات جب شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اس میں انسان جتنا چاہے اپنے لیے سلامتی حاصل کر لے۔ سورہ دہان میں اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یہ وہی رات ہے لیلۃ القدر۔ اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے شعراء ہے سورہ نمبر 26 آیت 192 سے 195 تک، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے نازل کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ یقیناً نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اور کس کے ذریعے نازل کیا گیا؟ روح الامین، جو فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ عزت والے فرشتے، سب سے زیادہ امانتدار فرشتے۔ اللہ اکبر، اور کس پر؟ جو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ پورے جہان والوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ یہ قرآن دلوں پر نازل ہوتا ہے، یہ جب تک ہمارے دلوں پر نہیں نازل ہوگا، یقین کریں دلوں کی دنیا نہیں بدلے گی، کیونکہ یہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والا ہے۔ اور پھر یہ قرآن یہ پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی اللہ فرما رہے ہیں ھدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر شخص اس سے ہدایت پائے گا جس تک یہ قرآن پہنچے گا۔ پہنچانا میں نے اور آپ نے ہے، شہادت علی الناس کا فریضہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، میری سیرت پہنچ گئی اور یہ قرآن کی بات پہنچ گئی، پھر اگر وہ ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ پہنچانا میں نے اور آپ نے ہے، صرف قول سے نہیں، اپنے عمل سے۔ بتائیں کہ یہ قرآن جو کہتا ہے ہم اہل قرآن ہیں اور صاحب قرآن بھی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن دلوں میں اترے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو کچھ پڑھنے والے زبان سے نہیں بلکہ لوہے قلب سے پڑھتے ہیں، یعنی دل سے نکلتا ہے۔ یہ دلوں کو بدلنے والا قرآن ہے۔ اور پھر اس میں یہ پوری دنیا کے لیے بیان کیے جانے والی کتاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں، ھذا بیان للناس، اس کو پورے انسانوں کے لیے واضح کرو۔ وہدم و موعظۃ للمؤمنین وہدم و موعظۃ للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت اور واعظ نصیحت کن کے لیے ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بیان تو یہ سب انسانوں کو کیا جائے گا، اس قرآن سے ہدایت وہ پائیں گے، رحمت ان کے لیے قرآن بنے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو بات کو سمجھ لیں گے۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر جو ہے 52 میں اللہ فرما رہے ہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ پورے انسانوں تک پہنچانے والا تبلیغ کا جو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا، وہ یہ قرآن ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا جائے گا۔ اپنی طرف سے ہم جتنی بھی کتابیں لکھ لیں اور ان کتابوں کو لوگوں کو سناتے رہے، جو اثر یہ قرآن کرے گا وہ کتابیں نہیں کر سکتی۔ کس لیے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو بشارتیں دی جائے قرآن کے ذریعے، لوگوں کو خبردار کیا جائے قرآن کے ذریعے۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے آپ کی احادیث کے ساتھ، اور کوشش یہی ہوتی ہے سب کی جو بھی لوگ قرآن کو بیان کرنے والے ہیں کہ قرآن کو قرآن کے ساتھ تفسیر کیا جائے،
قرآن جو کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ذریعے، آپ کے حدیث کا، آپ کے اقوال کے ذریعے، کیونکہ آپ کے یہ ذمہ داری تھی، آپ کے ذمہ تھا کہ اس قرآن کو پہنچا دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے جو آپ پر اللہ نے جو آپ پر نازل فرمایا، یعنی اس قرآن کو۔ اور اسی طرح آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 تھی، کہ آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ ذکر، یہ قرآن، یہ پاک قرآن، یہ نصیحت ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی، آپ کی طرف نازل فرمائی۔ کس لیے؟ تاکہ تاکہ آپ لوگوں کو اس کو واضح کر کے بتا دے، قرآن کے احکامات کو لوگوں کے لیے واضح کر دے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کر اللہ کی معرفت حاصل کرے اور ہدایت پا لے۔ قرآن جو ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کی جانے والا قرآن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ لے کر آئے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اسی طرح سورہ صف میں یہ آیت نمبر 9 ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات ہے، جس نے اپنے رسول کو الہدیٰ، یہ قرآن الہدیٰ، کیونکہ قرآن جیسے ہم نے آیت پہلے تلاوت کی کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت بھی ہے اور الہدیٰ بھی ہے اس میں، اور یہ بیان بھی ہے، لوگوں کو بیان کرنے والی کتاب بھی ہے۔ تو آپ کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو غالب کر دے۔ کس کو غالب کر دے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اس قرآن کو۔ یہ قرآن جو ہے ہمارا نظام بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سنت، آپ کی احادیث ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو قائم کرنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا جب آئین لکھا گیا تو اس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول سے بالاتر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آئین تو مسلمان ہے، اب اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے یہ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کو یہ الہدیٰ دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو، اور دین حق دے کر بھیجا، پوری شریعت، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر کر دکھا دیا۔ الہدیٰ ہے یہ سورہ، جن میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب جنہوں نے سنا اس ہدایت کو، الہدیٰ کو۔ الہدیٰ کیا ہوتا ہے؟ سب سے کامل ہدایت والی کتاب یہ قرآن ہے۔ تو کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، جنہوں نے ایک دفعہ سنا تو ایمان لے آئے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک سنیں تو صرف جمعے نہ، اصل بات ہے کہ دلوں پر اثر ہو، جو سنے اس کے بارے میں دل میں مسمم ارادہ کریں کہ اب اللہ جو تیرا قرآن کہتا ہے اور جو تو چاہتا ہے وہی کروں گا۔ قرآن جو ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے بارے میں اس کو الہدیٰ کہا گیا ہے بہت سارے آیات میں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 23 پڑھ لیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ آ چکا ہے ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے الہدیٰ، یہ قرآن سب سے بڑی ہدایت۔ اور پھر سورہ قصص میں آتا ہے کہ جب لوگ اعتراض کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین مکہ، کفار مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے، کل آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں جو لے کر آیا ہوں، کہ کیا میں لے کے آیا ہوں، جو الہدیٰ لے کے آیا ہوں، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ میں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے الہدیٰ کے ساتھ بھیجا تھا۔ کھلی گمراہی میں تو وہی لوگ ہیں جو اس قرآن سے دور ہیں، جو اس الہدیٰ سے دور ہے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، یقین جانے قرآن میں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 بڑی زبردست آیات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت، واعظ کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں گداز پیدا کر دے، وہ بات جو دل سے نکلے اور دل پر جا کر اثر کر دے،
اللہ اکبر، دلوں کو نرم کرنے والی چیز آ چکی ہے تمہارے پاس، واس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شفا ہے لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے تمام امراض کی۔ دیکھیں دل کی بیماری تو دل کیونکہ سینے میں ہے، اس کا تو یہ علاج ہے ہی ہے، جب یہ قرآن آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہوگا، لیکن اصل جو بیماری جو روحانی بیماری ہے، حسد، کینہ، بغض، لالچ، عہدے کی چاہت، نسب کی چاہت، اللہ اکبر، دنیا کی جتنی چاہتے ہیں، دنیا کا بڑا کاروبار، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا ہی دنیا، یہ ان تمام بیماریوں کو دل سے نکالتی ہے، اور اسپیشلی تکبر جو انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھتا ہوں، یہ اس کو ختم کرنے والا ہے یہ قرآن، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جو بھی ایمان لائے گا قرآن پر۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 58 ہے سورہ یونس کی، کل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے، یعنی یہ قرآن اللہ اور اللہ کے فضل، اس کا رحمت ہے، اس کے فضل کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ اسی پر اتراؤ۔ اللہ اکبر، فرح کا لفظ جو ہے قرآن میں برے معنی کے لیے ہے کہ نہ اتراؤ، لیکن اگر کوئی خوشی منانا چاہتا ہے، اترانا چاہتا ہے، تو اس قرآن پر اترائے کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی تم دنیا میں جمع کر لو، چاہے بل گیٹس کے جتنا مال تم اکٹھا کر لو، قارون جتنے خزانے تمہارے پاس آ جائیں، بڑے سے بڑا عہدہ تمہیں مل جائے، دنیا کے سب سے بڑے ملک کے تم پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاؤ، یہ ان سب سے بہتر ہے، دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، یہ قرآن اس سے بہتر ہے۔ بات تو سمجھنے کی ہے، اگر اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سرخرو کرے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق راوی ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے بہت سارے لوگ۔ آج امت اپنا حال دیکھ لے، اللہ اکبر، اقبال کا وہ شعر جو آپ اکثر ہی سنتے رہتے ہوں گے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری جگہ پر، سورہ اسراء ہے، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم، کہ یہ قرآن ایسا کتاب ہے، ایسا ہدایت نامہ ہے، ایسی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہدایت مانگو تو سیدھے راستے کی ہدایت مانگو، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں ہم قرآن میں، جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت صرف تجھ سے مانگیں گے اور تجھ سے مدد چاہیں گے۔ اس کے فوراً بعد ہم کیا اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ یہ اقرار کرنے کے بعد کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ۔ تو یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ فرقان بھی ہے، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی، سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 1 ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا یہ قرآن، یہ فرقان اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ وہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پورے جہان والوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں کہ اصل ہدایت تو الہدا، یہ اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ الہدا ہے، یہ فرقان ہے، یہ واضح کرنے والی کتاب ہے، اپنے مدعے کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری کی تفسیر ہے، بہت سی آیتوں کو دوسری آیتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ واضح، اس میں روشنی نشانیاں ہیں ہدایت کی، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 لے لیتے ہیں۔ اب قرآن پر ایمان جو ہم رکھتے ہیں اس کی کچھ حقوق بھی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سا جو ہے وہ اور سمجھ سکیں کہ قرآن کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بی،
جو حق ادا کرتے ہیں وہی ہیں جو اس پر ایمان کے دعوے دار ہیں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اکبر، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ تو ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ کتاب جو ہے قرآن، اس کا کیا حق ہے؟ قرآن کا حق کیا ہے مجھ پہ؟ تلاوت کا کیا حق ہے؟ دیکھیں بڑی، ہم سورہ شمس پڑھتے ہیں جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کہ سورج جو روشن کرتا ہے، اللہ اکبر، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی قرآن کی پیروی کی جائے، اور پیروی تو اسی وقت ہوگی جب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اس وقت ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک یقین ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ ہجر پڑھ لے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے، کتنے صحیحے ہیں اس میں جو لوگ عربی کو سمجھنے والے ہیں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا کا بھی یہ ہے کہ بے شک ہم، پھر لا کا جو آگے آتا ہے اضافہ کہ یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی حفاظت میں ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ذمہ لے لیا ہے اس قرآن کا۔ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ کامل ہدایت الہدا آنے والا ہے، اس سے پہلے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے ان میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ ان کی جو بات اس قرآن کے ساتھ میچ کرے گی وہ تو لی جا سکتی ہے، لیکن جو بات اس قرآن کے خلاف ہوگی وہ ان کی اپنی تحریفات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس کے ترجمے تفسیروں میں جو مرضی لکھ دیا جائے، اس لیے علماء اکرام کی جو ہے سب کا، تمام علماء اکرام اور مفسرین کا اجماع ہے کہ قرآن کو جب بھی لکھا جائے گا خالی ترجمہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ عربی ٹیکسٹ کے ساتھ ترجمہ لکھا جائے گا، کیونکہ ترجمے میں انسان کی اپنی کچھ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ قرآن جو ہے جتنا اس کے ترجمے ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کی ترجمانی ہے۔ ترجمہ تو جب ہم عربی سیکھیں گے، اللہ اکبر، عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ اجمی بھی مسلمان ہو رہے تو آپ نے فرمایا کہ عربی سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا کی اتنی زبانیں جو ہم سیکھ لیتے ہیں، الحمدللہ PhD کر لیتے ہیں، انگلش میں MA کر لیتے ہیں، عربی اتنی ضرور سیکھ لے کہ اللہ کی کتاب، جس اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عربی زبان بولنے والے تھے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ یہ قرآن براہ راست ہمارے دلوں پر اترے، براہ راست بات سمجھ میں آئے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا باطل۔ اللہ نے اس کو گارنٹی کر دی ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے یہ قرآن۔ اور دیکھیں کتنے مسلمانوں پہ حالات آئے، اللہ اکبر، بغداد میں کیسا خون بہا، پھر اللہ اکبر، اسپین میں جو ہوا، کتب خانے جلا دیے گئے۔ قرآن آج بھی زندہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کہاں سے لینی ہے۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، جتنا اسلام کو دبایا جا رہا ہے اتنے ہی لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے جس سے لوگ دہشت گردی سیکھتے ہیں، اور پھر اتنی ہی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے حقوق نہیں دیے گئے، اور سب سے زیادہ آج اسلام قبول کرنے والی عورتیں ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، جو اسلام کی طرف آنے والی عورتیں ہیں، جو قلب سلیم رکھنے والی ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا تماشا کیا گیا ہے۔ ہمیں نہ گھر کا رہنے دیا گیا اور نہ باہر کا، دونوں ہی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی۔ یورپ میں عورت آزاد نہیں ہے، یقین کریں، جتنی مظلوم یورپ کی عورت ہے، اور مسلمان عورت کو جتنا اللہ نے رتبہ دیا ہے، اللہ اکبر، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کافی جگہ پڑھ لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 1 کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ہم سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب، یہ قرآن نازل فرمایا جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے پہلے تو ایمان لے آئے کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس قرآن سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور یہ اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا
اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر سورہ نمبر 54 ہے، آیت 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ یہ بات رپیٹ کی گئی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا ہے جو کوئی نصیحت پکڑے۔ اور ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو قرآن کو مشکل کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ 22 علم 18 علم سیکھو پھر قرآن کو پکڑو، یقین جانیں آپ لوگ جو لوگ ایسی بات کہنے والے ہیں وہ لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ 12، 14، 18، 22 علم نہ کچھ سیکھتا ہے اور نہ ہی وہ قرآن کے پاس آتا ہے۔ ہاں تدبر جو ہے غور و فکر کے لیے تو اس میں کئی لوگ اس سمندر کی طرح ہے، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس پر غور و فکر کرے گا اور اس کے خزانے اس کے لیے عیاں ہوتے رہیں گے۔ اور پھر نہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی سخت آیت ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی قرآن پر غور نہیں کرو گے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ کرے اس رمضان میں دلوں کے یہ قفل کھلے۔ رمضان جو ہے، جو مقصد ہے اس میں تقوی حاصل کر کر ہم متقی بنیں اور پھر قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ایسا شامل ہو کہ ہمارے گھروں میں یہ قرآن نظر آئے کہ یہ قرآن قائم ہے ہمارے گھروں میں بھی، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری دکانوں میں، ہر جگہ، ہمارے پارلیمنٹ میں بھی یہ قائم ہو، ہمارے سینٹوں میں بھی قائم ہو، ہر جگہ یہ قرآن نظر آئے، ہمارے تمام اداروں میں یہ قرآن نظر آئے کہ یہ لوگ اہل قرآن ہیں، یہ لوگ ہیں جو صاحب قرآن ہیں۔ بہرحال اس کا ایک اور حق ہے کہ اب اس کو یہ کر لیا تو قرآن پہ جو ایک اور حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جانا۔ اور پھر سب سے بڑا جو کام ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، حق کا تلاوتی میں آتا ہے یہ بھی۔ پھر اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، کیونکہ یہ قرآن پوری دنیا کے پہنچانے والی چیز ہے، اس کو پوری دنیا کے انسانوں پر واضح کرنا، جیسے کہ ہم نے اسی پروگرام میں آیتیں 2 پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس، یہ پوری دنیا کے لیے واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا تک پہنچانے والا پیغام ہے، تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ، پہنچانے والی سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پیغام یہ قرآن ہے، تاکہ اس کے ذریعے خبردار کیا جائے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ اللہ سے ان کا تعارف ہو جائے کہ ان کا الہ صرف ایک الہ ہی ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، تاکہ نصیحت پکڑے اس سے کون؟ عقل مند لوگ۔ تو اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یقین کریں بڑی سخت آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے پاس نہیں لے کے جاتے، جن تک پہنچ گیا ہے وہ ان تک نہیں پہنچاتے، جن تک نہیں پہنچا جو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا ہے واضح ہدایت کی نشانیوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم نے انسانوں کے لیے سب کچھ واضح کیا ہے، تو جو کتاب والے ہیں، جو اہل قرآن ہیں، اگر وہ نہیں پہنچاتے، اللہ اکبر، تو بڑی سخت الفاظ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ اکبر، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یقین کریں اس قرآن کو کھولیں، اس کو چھپائیں نہ لوگوں سے، اس کو واضح کریں جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ پورے انسانوں کے لیے واضح کی جانے والی روشن نشانیاں ہیں اس قرآن میں، اس کو لوگوں کے لیے واضح کریں تاکہ وہ اس سے ہدایت پائیں۔ آپ نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2775 اس کا نمبر ہے، کہ فرمایا کہ قرآن پڑھو اور اس میں غلو نہ کرو اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور نہ اس کے ذریعے مال سمیٹو، یہ مال سمیٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کو سکھانا کتنا ضروری ہے، اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر، رحمان اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام، اور اللہ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن سکھایا ہے رحمان نے، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان، اور اللہ اپنی کریشن میں سب سے اوپر، حالانکہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، سورج چاند
گلیکسیز، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے، ستارہ اللہ نے پیدا کیے، ستارے بھی اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ انسان کا علامہ البیان، اور انسان کو اللہ نے کیا دیا؟ بیان کرنے کی قوت۔ تو اپنی اس قوت کو اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کے لیے صرف کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر جو ہے 5027 5027، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اس طرح فرمایا، حدیث نمبر 5028 ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کرے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کی طرف آئیں۔ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، تم میں سب سے بہتر خیارکم جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دنیا کے علوم تو ہم جتنے بھی سیکھ لیں سکھا لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں اس بات کو، اور بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے نکل کر، اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ روزانہ صبح بطحان یا کی وادی سے اسے ایک سرخ اونٹنی مل جائے، اللہ اکبر، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر کسی سے زیادتی کیے، بغیر قطع رحمی کیے، بڑے کوہانوں والی اونٹنی مل جائے تمہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ سب ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کی کتاب میں سے 2 آیات روز سیکھ لیا کرو، یہ 2 بڑی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر تم 3 سیکھو تو 3 سے بہتر ہے، اور اگر تم 4 سیکھو تو 4 سے بہتر ہے۔ اصل میں یہ ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور پھر یہ گابن اونٹنیاں ہمارے نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سیکھنے سکھانے والے کام کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ اس امت کی فلاح جو ہے اور اس امت کی بقا جو ہے، یقین جانے دونوں چیزیں ہی اس قرآن کے ساتھ جڑی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔